مسجد اللہ کا گھر دوسرا گھر ہے ہمارا کہ جہاں ہم سکون محسوس کریں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ مسجد آپ کے گھروں سے زیادہ بہتر ہو، امام آپ سے زیادہ بہتر ہو۔ یہ میری دعا ہے کہ جس مسجد کو کا آغاز کیا گیا اور اس کا نام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھا گیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بہت جلد تکمیل اور پھر تزئین کے مراحل سے گزارتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے، اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم محفل ہو تو وہیں پر ہو۔ قاسم بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو بہت مبارکباد۔ راٹرڈم میں رہنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا ہوا کہ اگر یہ محفل حضور غوث اعظم کی مسجد میں نہیں ہو پائی کسی بھی وجہ سے، یہ حضور غوث اعظم کی نسبت جس مسجد کو حاصل ہے اس مسجد میں اگر یہ نہیں بھی ہو پائی ہے تو میں آج بڑے منفرد انداز میں اپنے ایوان نعت کا آغاز حضور غوث اعظم کی منقبت سے کر رہا ہوں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ محفل نعت کا آغاز حضور غوث اعظم کے ذکر سے، اس لیے کہ یہ محفل غوثیہ مسجد میں ہونی تھی، اور میری بھی خدا کی قسم یہ خواہش ہے کہ غوثیہ مسجد میں ہی ہوتی، اس لیے کہ کیا آپ اسے عام بات سمجھتے ہیں کہ مسجد کا نام کوئی بھی رکھ دیا جائے؟ خدا کی قسم جس کا نام غوثیہ رکھا جائے اس مسجد میں آنے والے پر غوث اعظم کا سایہ ضرور ہوگا، ضرور سایہ ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مسجد کو نسبت حضور غوث اعظم سے ہو وہاں آنے والوں پر غوث اعظم کا سایہ نہ ہو؟ اور یہ بات ایک چشتی صابری کہہ رہا ہے، آپ نہیں سمجھے؟ یہ مولانا روم کی مسجد ہے، ہمارے لیے بڑی معتبر ہے، بڑی یہ اللہ کا گھر ہے، اور ترکوں نے بڑی خوبصورت محافل بنائی، مساجد بنائی ہیں، اور اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو آپ سب سے پہلے مسجد حرام کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب وہاں لوگ قابض ہیں، اس سے پہلے تو ترکوں نے بنائی تھی، اور آج بھی وہ ڈیل موجود ہے۔ مسجد نبوی میں آج بھی ترکوں کے آثار موجود ہیں، یہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس مسجد کی تکمیل جو تکمیل کے مراحل سے ہے اور تزئین کے مراحل سے ہے، بہرحال اس کا مکمل ہونا اور تزئین و آرائش ہو جانا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی زیادہ خوشی کا باعث ہوگا۔ میں ہمارے حضرت مولانا، ہمارے قائد حضرت مولانا مسعود اظہر خوشتر صاحب، سنی رضوی سوسائٹی کے تمام وہ عہدیداران و اراکین جن کی دعوت پر ہم پاکستان سے آئے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آنے والے تمام مہمانوں کو۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو غوث اعظم کا غلام بیٹھا ہے، کون ہے جو حضور غوث اعظم کا غلام ہے، اور میں آغاز تکبیر، ارے رسالت علماء اہل سنت، علامہ صاحب تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس میں منتظر ہوں آپ کی توجہ کا، توجہ ہو جائے۔ ہمارے صاحبزادہ سعد خوشتر صاحب ماریشس سے یہ بھی تشریف لائے، حضرت مولانا مسعود اظہر خوشتر صاحب جگر گوشہ علامہ و مولانا محمد ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ علیہ ماریشس سے اس محفل کی صدارت کے لیے سنی رضوی سوسائٹی کی دعوت پر تشریف لائے۔ صلاح خانوں میں آپ واقف ہیں، الحاج محمد یوسف میمن صاحب، قاری شاہ محمود صاحب اور الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ
کچھ دیر میں وہ بھی محفل میں رونق افروز ہوں گے. میں بس منتظر ہوں کہ آپ کی توجہ ہو تو میں غوث اعظم کی منقبت سے محفل کا آغاز کروں. کیوں کروں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی پاک تک پہنچنے کا یہ وسیلہ بن جائے. حضور غوث اعظم کی ہستی ہے وسیلہ بن جائے. اور یہ بات غوث اعظم کی منقبت، یہ توجہ رہے، غوث اعظم کی منقبت ایک چشتی صابری پڑھ رہا ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں نا اگر اس بات کو اور اس بات کی گہرائی کو تو اتنی بلند سبحان اللہ ہوتی کہ مسجد گونج جاتی. اگر آپ یا سمجھ گئے ہیں، بولنا نہیں چاہ رہے، میں نے تو بول دیا، آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے، میں نے تو کہہ دیا ہے کہ حضور غوث اعظم کی منقبت ایک چشتی صابری پڑھ رہا ہے. اور راجہ صاحب خدا کی قسم یہ چشتی صابری غوث اعظم کی منقبت اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ چشتی صابری اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس وقت تک کوئی چشتی نہیں ہو سکتا جب تک حضور غوث اعظم کے در کا کتا نہیں ہو جاتا ہے. اس یقین کے ساتھ یہ غوث اعظم کے در کی بات کر رہا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون غوث اعظم کا غلام اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ کی صدائیں کس طرح سے وہ بلند کرتا ہے. ایک مشورہ، ایک بے بس کون ہے جو آج پریشان نہیں ہے؟ ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی بات سے پریشان ہے. کوئی گھر بار سے، کوئی بچوں سے، کوئی روزی روزگار سے، کوئی بیماری سے، کوئی دوری سے، فرقت سے، ہجر سے، کوئی وصال سے بھی پریشان ہے. بہرحال پریشانی ہر انداز کی ہے، سب کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے. وہ پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے کوئی آواز آئی ہے، کسی مشورہ دینے والے نے کوئی مشورہ دیا ہے. ایک عالم دین ہے جن کا یہ کلام ہے، جس تک پہنچے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. اس لیے کہ میں عادی نہیں ہوں خاموشی کا. میں تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو اس یقین سے پڑھتا رہوں گا کہ میرا پڑھنا ہو سکتا ہے قبولیت کے قابل نہ بھی ہو، آپ کی سبحان اللہ کے ساتھ جڑ کر میرا پڑھنا بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ظلمت شب میں اچانک دل تیرا چمکا، گویا وادی طوا میں کوئی شعلہ چمکا، یا شب تار میں جیسے ید بیضا چمکا، یعنی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکا. آئی آواز کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ آئی آواز کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اتنا افسردہ و رنجیدہ و حیران کیوں ہے؟ پریشان ہے. میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، ایک ہستی ہے اگر اس سے تو فریاد کرے، ایک ہستی ہے اگر اس سے تو فریاد کرے، اس سے گر شکوائے بے رحمی صیاد کرے، وہ ابھی تجھ کو غم دہر سے آزاد کرے، دل ناشاد کو تیرے وہ ابھی شاد کرے. کیا بڑی بات ہے اس کو غم ہستی کا علاج، وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج، وہ تو کر دیتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی کا علاج. اشارہ ہے، اور یہ اشارہ جو غوث اعظم کے در کے غلام ہے نا وہ سمجھتے رہیں گے. راجہ صاحب نہیں سمجھے. کچھ لوگ وہ بندہ جس کو مشورہ دیا جا رہا تھا وہ نہیں سمجھا تو اس نے ذکر اور کھول دیا کہ میں تجھے کس کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شیدا جس کا، ہاں وہی غوث کہ ہر غوث ہے شیدا جس کا، پرتوے نور ازل ہے رخ زیبا جس کا،
اولیاء چومتے ہیں نقشے کفے پا جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا جس کا جس کے قدموں کے نشان گردن افراد پہ ہیں دوش اقتاب پہ ابدال پہ اوتاد پہ ہیں ابھی بھی نہیں سمجھا اور کھولتا ہوں یعنی وہ غوث جہاں حضرت عبد القادر یعنی وہ غوث جہاں حضرت عبد القادر بے نشانوں کا نشان حضرت عبد القادر قطب اقطاب جہاں حضرت عبد القادر قبلہ کعبہ جہاں حضرت عبد القادر چل انہی کے در دولت پہ لیے چلتے ہیں تجھے باب اجابت پہ لیے چلتے ہیں باب اجابت وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں باب اجابت وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں التجائیں قبول ہوتی ہیں اب تو در غوث پر پہنچ گیا ہے یہ آخری ٹکڑا ہے اور بڑے دل سے اور خدا کی قسم یہ میرا تجربہ رہا ہے کبھی مشکل کوئی پریشانی ہو تو میں یہ شعر پڑھوں حضور غوث اعظم مدد کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے جس کا یقین ہے وہ محبت سے پڑھے گا کہ تو بھی گر چاہتا ہے اب باب اجابت پر آ گیا نا تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مداوا یوں کر تو بھی گر چاہتا ہے غم کا مداوا یوں کر دل بیمار کو ایک آن میں اچھا یوں کر ایک جملے میں علاج غم فردا یوں کر آ در غوث پہ اور عرض تمنا یوں کر غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم سب پڑھ لیجئے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ یہ شعر پڑھیے اور کوئی پریشانی ہے تو وہ دل میں رکھیے میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی پریشان محفل میں آیا ہے اور اس نے غوث اعظم کو اس طرح پکارا ہے تو اس کی مشکل پھر مشکل نہیں رہی ہے وہ حل ہو گئی ہے کہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد اللہ رب العزت حضور غوث اعظم کے صدقے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جتنے یہاں آئے ہیں کوئی پریشانی لے کر آیا ہے تو وہ پریشانی ختم ہو جائے کوئی بیمار آیا ہے بیمار نہ جائے شفائیں لے کر جائے صحت مند ہو کر جائے میرے ایوان کے پہلے سناخہ عالمی شہرت یافتہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن میں آج حفظ مراتب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ایوان سے پہلے ہی عالمی شہرت یافتہ شناخہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن خوش آواز خوش انداز منفرد لب و لہجے کے شناخہ جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی مجھے تو نے پھرایا گلی گلی تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی الحاج محمد یوسف میمن نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت گرامی
جامع مسجد غوثیہ جو کہ سنا ہے زیر تعمیر ہے. امید ہے انشاءاللہ آئندہ جب بھی آنا ہوا تو اس وسیع اور عریض مسجد کے حال میں حاضری ہوگی. کیونکہ اب اس سینٹر میں جگہ کی ذرا تنگی ہے. دوستوں نے آپ نے کہا بھی بہرحال جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قاری صاحب. بھائی شہباز قمر فریدی اور قاری شاہد محمود تشریف لا چکے ہیں. میں وقت کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ فرمائشیں دوستوں نے کی ہوئی ہیں. بہرحال اللہ کے محبوب ہماری مراد کی اس حاضری کو قبول فرمائے. صاحب مصاف اللہ نے ذکر کیا کہ پیروں کے پیر بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم اس محفل میں ہماری اور آپ کی حاضری ہے. تو آخر میں بھی سرکار کو صفات کی منقبت پڑھنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ میری منقبت کی فرمائش کسی نے نہیں کی لیکن میری خواہش ہے. میری خواہش ہے کہ حضور کو صفات کی منقبت اور سب سے پہلے سرکار کے میلاد سے متعلق چند اشعار اور حمد باری تعالیٰ کے لیے مجھے کہا گیا اس کے اشعار پڑھ رہا ہوں. آپ تمام حضرات حصول برکت کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. حمد باری تعالیٰ کے اشعار ذکر کے ضمن میں کل بھی مجھے حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے آج کا وعدہ کیا ہاتھ پیش کر رہا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہا کہ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے. ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے. کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے. کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے. بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے. یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے. یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے. یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز. لگان جیسے زمین کا کسان دیتا ہے. الحمدللہ میری سعادت ہے کہ میرے انتہائی کرم فرما حضرت علامہ مولانا محمد حنیف نقشبندی صاحب بہت پرانی میری ریاض میں بھی ہے. الحمدللہ بہت پرانی ریاض میں بھی. اس سے پہلے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت نے 78 میں 78 میں ظاہر ہے اس وقت میں تو بہت ہی چھوٹا تھا تو حضرت تو اس وقت جوان تھے اور الحمدللہ اب حضرت ادھیر ہو چکے ہیں اور میں جوان ہو چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے. حمد کے لیے مجھے کہا گیا ہے یہ حمد باری تعالیٰ آج کافی دنوں کے بعد مجھے پڑھنے کے لیے حکم موصول ہوا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے. اور مصرع یہ آپ کا مصرع مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلبل طوطی پروانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا ہے دیوانہ.
دیوانہ مور چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے شاعر نے اس ذکر کے لیے کہا کہ کیوں خوف کسی سے کھاتا ہے مشکل میں کیوں گھبراتا ہے کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ اس ذکر کے لیے پنجابی شاعر طلب کا پنجابی شاعر میں ابھی اشعار میں نے کچھ رہتے ہوئے ہیں اپنے ناتواں سالوں سے سن کے کچھ اشعار میں نے رہتے ہوئے ہیں تو رہتے ہوئے شعروں میں ایک شعر ہے کہتا ہے شاعر اس ذکر کے لیے کہ جس پڑھیا اس کلمے جس پڑھیا تر جاوے گا جس پڑھیا تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم جس پڑھیا تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا جہاں دیکھا ظاہر اور پنہا دیکھا اس کو عین عیاں دیکھا لا الہ لا الہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا کہاں دیکھا میں نے اپنے مالک کا جلوہ شاعر کہتا ہے کہ کس کس رنگ میں دیکھا کس رنگ میں اپنے مالک کا جلوہ دیکھا کہا کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ جس مناسبت سے مجھے حکم دیا گیا شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد وغیرہ کی کہا کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ
پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، عشق میں اللہ، پیار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، حیدر کے اقرار میں اللہ، حبشی کے انکار میں اللہ، قرآن کے انوار میں اللہ، سب کے استغفار میں اللہ، کوچہ و بازار میں اللہ، مدنی کے دربار میں اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکم موصول ہوا کہ اس کلام سے آغاز کرنا ہے، تو میں ناصر کی لکھا گیا، وہ چونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، وقت کی وجہ سے پڑھنا ہے، تو اس کلام سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ شاعر نسبت، ہماری اور آپ کی نسبت کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، 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 سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں۔ مقصد اور منشا اتنی بڑی محفل کو سجانے کا کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی ہے کہ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ سب انہی کا ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا
ہے سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں نعرہ رسالت علماء اہل سنت مولانا بدر القادری صاحب ماشاءاللہ خوش آمدید سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں ان پہ جو وعدہ ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں اور پانچواں شعر ہر کلام میں پانچواں شعر ہوتا ہے حضور کے گھر والوں کے لیے یہاں پانچواں شعر پنجت الفاظ کی نسبت سے اس طرح لکھا ہے استاد خالد محمود کہتے ہیں کہ جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں سب انہیں کا ہمارا کچھ نہیں تن من والا جس نے یہ فرمائش ہے چونکہ کل میں پیش نہ کر سکا تھا آج مجھے موقع ملتا ہے شاہ نے اس طرح نبی پاک کی نعت میں کہا تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے ہر دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے ہر دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا ہوگی طلب دیری نہ کوئی دور
انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ چار شعر میرے پڑھے اور 3 شعر میرے پڑھے اور اب پڑھ رہا ہوں چوتھا شعر 5واں شعر تو ہوتا ہے نا حضور کے گھر والوں کے لیے یہاں چوتھا شعر آیا چوتھا شعر اب مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید نے میرے لیے لکھا جو لکھا اس نے اپنے لیے میں یہ سمجھا کہ اس نے میرے لیے لکھا چوتھا شعر کہتا ہے کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا آلِ نبی 5واں شعر آلِ نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے آلِ نبی اولاد کتنا اعلیٰ کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ والے کا ہے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ اسی خیال کو پنجابی شاعر نے یوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کلام کے لیے کسی نے فرمائش نہیں کی میں اپنے تئیں پڑھ رہا ہوں پنجابی شاعر نے میں رہی چاہتا ہوں اس کلام کو پڑھے وہ کافی دن ہو گئے اور بس یہ سمجھے کہ اس کلام کا ترجمہ کیا شاعر نے پنجابی میں کہتا ہے کہا کہ سونیا نالو سونا سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا مولا ویکھاوے سانو مولا ویکھاوے سانو جلوہ حضور دا مولا ویکھاوے سانو جلوہ حضور دا سونیا نالو سونا سونیا نالو سونا مکی مدنی جیا سونا رب نے لاہور بنونا مکی مدنی جیا سونا رب نے لاہور بنونا وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا
بنایا سب تو نقشہ غوثہ قطبانہ کا غوثہ قطبانہ کا سارے جگ دائے داتا غوثہ قطبانہ کا سارے جگ دائے داتا ہر کوئی کھاندہ یارو ہر کوئی کھاندہ یارو صدقہ حضور دا ہر کوئی کھاندہ یارو صدقہ حضور دا سونے نالو سونا مکھی مدنی دیا سونا مکھی مدنی دیا سونا رب نے نا ہور بنونا مکھی مدنی دیا سونا رب نے نا ہور بنونا وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا سونے نالو سونا چمن والی سب تھاواں چمن والی سب تھاواں ٹھنڈیاں روزے دیاں چھاواں چمن والی سب تھاواں ٹھنڈیاں روزے دیاں چھاواں انہاں اکھیاں نال ویکھاں روزہ حضور دا انہاں اکھیاں نال ویکھاں روزہ اور پانچواں سے یہاں پانچواں سے اس طرح لکھا پنجابی شاعر کہ زہرا حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر زہرا زہراتے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر بڑیا شانہ والا بڑیا شانہ والا کنبہ حضور دا بڑیا شانہ والا کنبہ حضور دا سنیاں نالو اور اب آخر میں پیروں کے پیر کی قبر پیروں کے پیر نے حکم نہیں دیا میں اپنی دین پڑھ رہا ہوں منقبر کیا ہے منقبر کیا ہے معروضہ ہے حضور سے پاکی بارگاہ میں معروضہ ہے کہتا ہے شاعر کہ میرے لب پہ رات دن ہے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم تیرے ذکر سے بنے میرے کام غوث اعظم میرے لب تیرا دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری میرے کام آ رہا ہے میرے کام آ رہا ہے تیرا نام
غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو ہو سامنے مدینہ میرے عشق کو عطا کر وہ تمام غوث اعظم میری قمرالدین احمد علی شاہ کہتی ہیں کہ میرے دل کو دل بنا دے میرے دل کو دل بنا دے میرے گھر کو جگمگا دے یا غوث میرے دل کو دل بنا دے میرے گھر کو جگمگا دے تیری دید کا ہوں طالب لب بام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم ہے انہی کے روخ سے روشن مہ مہر اور انجم ہے انہی کے روخ سے روشن مہ مہر اور انجم میری صبح غوث اعظم میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم بیاض الفت کے ہر ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے بیاض الفت کے ہر ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے میں تم پہ قربان غوث اعظم 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 الحاج محمد یوسف میمن نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اسی دوران محترم شخصیات اس محفل کی رونق بنے عالمی شہرت یافتہ سلاخہ الحاج محمد شہباز قمر فریدی عراق قاری شاہ محمود تشریف لائے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں بہت ہی ممتاز محترم شاعر مبلغ حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ بدر القادری صاحب تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج پہلی ملاقات ہے لیکن آپ کے افکار مجھ تک پہنچے تھے ماشاءاللہ اور یو کے میں ایک صاحب نے مجھے ان کی کتب دی تھی اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیو ٹی وی پر آپ کی شاعری کے تعلق سے پروگرام میں پیش کروں گا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ تشریف لائے چند اشعار مجھے پیش کرنے ہیں سو تو نہیں گئے نا تھکے بھی تو نہیں ہیں جب خاموش ہو جاتے ہیں نا ایسے لگتا ہے جیسے تھک گئے ہیں تھکے تو نہیں ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گیا ہے نہیں تھکے نا ارے تکبیر ارے رسالت ارے رسالت ارے حیدری ارے غوثیہ چند اشعار مجھے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیش کرنے ہیں آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں میں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے
غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے اس لیے کہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے. بس کھڑے ہو کر آگے ہونے کی جگہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے جتنا آگے ہو سکتے ہیں وہی ہو پائیں گے. جس کو ڈچ لینگویج میں کھسکنا کہتے ہیں, اتنا آگے ہو جائے. بس نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چند اشعار. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے. اور مجھے پتا ہے کہ میں بھی کسی قدر نیا نہیں ہوں آپ کے لیے. آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے نیا ہوں یا لائیو بہت سے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں. لیکن پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی کے لیے نئی نہیں. مجھے یقین ہے کہ اس کلام میں میں اکیلا نہیں رہوں گا, آپ بھی ساتھ مل جائیں گے. کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے, چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے, ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے, ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں, وہیں پہ تھم گئی ایک بار در گردش دوراں, جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے, وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں. روایت میں آتا ہے کہ جب دائی حلیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے مکے میں آئی تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لے لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائی حلیمہ کا انتخاب کر لیا. جب حضرت عبد المطلب نے دائی حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کر لیا اور گود دیا, پرورش کے لیے لے کر جا رہی تھی بنو سعد کی وادی میں, خیال آیا